تو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جھوٹے کیسز انہوں نے بنائے اور اس کے اندر پھر ترامیم کی تاکہ اپنی من مرضی کے مطابق جو ہے اس کیس کو آگے پروسیڈ کیا جائے۔ آج توشہ خانہ کیس کے اندر وکلاء کی ٹیم کو پھر وہی مسائل، ایک وکیل کو اندر جانے دیا گیا ہے، فوکل پرسن انتظار بھائی ان کو بھی روکا گیا ہے، باقی لیگل ٹیم کو بھی روکا گیا ہے۔ دوسری طرف سے نیب کے جتنے وکلاء آئے ان کو اجازت ہے اور وہ جتنے ان کے پاس ڈالے گاڑیاں ہوتی ہیں وہ سارا لے کر اندر چلے جاتے ہیں۔ ان کو وہاں پر ویسے اندر بھی جا کر پروٹوکول حاصل ہوتے ہیں، چائے چل رہی ہوتی ہے، بسکٹ چل رہے ہوتے ہیں، جو مرضی ہے ان کو دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں تو گیٹ کے باہر ہی روک لیا جاتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑا کیا جاتا ہے۔ ابھی 12:30 کا ٹائم ہوا ہے تو 12:30 آپ دیکھ لیں کہ 10 بجے سے آ کر 2.5 گھنٹے ہمیں گیٹ کے اوپر کھڑے کر رکھا ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اندر بس ایک وکیل آ جائے۔ بھائی کیوں؟ کوئی کیس ہوتا ہے تو اس کے اندر مکمل لیگل ٹیم پوری انہوں نے جا کر اسسٹ کرنا ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی تیاری ہوتی ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل دینے ہوتے ہیں۔ اور ویسے اگر آپ نے اوپن ٹرائل کیا ہوا ہے تو وکیل اگر اس میں وکالت نامہ ہو یا نہ ہو، اس کا خان صاحب کہ جتنے وکلاء ہیں ان کا رائٹ ہے، کیونکہ دیگر کیسز کے اندر بھی وہ کیس کر رہے ہیں، ملاقات بھی ہو جاتی ہے، کیس میں کوئی معاملت بھی ہو جاتی ہے، باقی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن آپ نے وکلاء کے اوپر تو پابندی لگائی ہوئی ہے، ساتھ جنرل پبلک جو نامعلوم لوگ اندر آپ لے کر جاتے ہیں جن کا کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہمارے یہ ٹائیگر سارے آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ کھڑے ہیں، ان کو روکا جاتا ہے، یہ پی ٹی آئی کے فیس ہیں، ان کو روکا جاتا ہے اور جہاں پر جن کو جانتی نہیں ہے انہیں بھجوایا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹو بورڈ کی جو میٹنگ تھی 2020 کے اندر، اس کی کاپی لینے کے لیے ہم نے معزز عدالت سے استدعا کی، وہ ہماری استدعا خارج کر دی ہے۔ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہیں جہاں پر آج سماعت ہے، ہم یہی استدعا کریں گے کہ 2020 کے اندر ایک کیس جو یہ 190 ملین پاؤنڈ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ تفصیلات سامنے آنی چاہیے، قوم کے سامنے آنی چاہیے، عدالت کے سامنے ہم رکھیں گے کہ ایک کیس جب 190 ملین پاؤنڈ اس وقت آیا اور نیب نے دھمال ڈالی، آج وہی نیب دوبارہ کیس سٹارٹ کر رہا ہے۔ اس وقت کیس کیوں کلوز کیا گیا؟ اسی وجہ سے کلوز کیا گیا نا کہ اس کو آگے نہیں پروسیڈ کرنا، وہ نہیں سمجھتے تھے، تو دوبارہ کیس کو اٹھا کے اور دوبارہ اس کو پروسیڈ کیا گیا اور خان صاحب بی بی صاحبہ کو امپلیکیٹ کیا گیا کہ انہوں نے کوئی فائنینشیل بینیفٹ لیا ہے۔ پرویز کھٹک آیا، زبیدہ جلال آئی، اعظم خان آیا، ایک نے یا اس کے علاوہ جتنے گواہ، ایک نے یہ نہیں کہا کہ خان صاحب نے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر کوئی فائنینشیل بینیفٹ لیا ہے۔ اسی طرح توشہ خانہ کیس کے اندر انعام شاہ کو جو پیچھے اپروور بنایا گیا تھا اس کو دوبارہ لایا جا رہا ہے۔ اب انعام شاہ جس کو 2 تنخواہیں لے رہا تھا تو اس وجہ سے اسے نکالا گیا، اسی اپروور بنا کر ایک گھر کا ایک ملازم ہے، تو کیا وہ ملٹری سیکٹری سے یا حکومتی لیول پر سارے معاملات اس نے دیکھنے تھے جو گھر میں صرف ایک ہوتا ہے، ایک ملازم ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے موقع واضح رکھنا بڑا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ قاضی فائزہ صاحب، ان کے اوپر ہم مکمل طور پر عدم اعتماد کر چکے ہیں، ریکیوزل کی درخواستیں ہماری جا چکی ہیں، وہ تمام کیسز سے جو خان صاحب کے ہیں یا بی بی صاحبہ کے ہیں یا پی ٹی آئی کے ہیں ان سے خود کو علیحدہ کریں، کیونکہ جس طرح ہمارے سے بلے کا نشان لیا گیا، ہمارے لوگوں کو نہیں جانے دی گیا، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہی نہیں ہوئی، درخواست لے کر گئے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ کوئی وائلیشن ہو رہی ہے، کوئی اغوا نہیں ہو رہا، کوئی کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ کہیں اور پر مولیات کا کیس ہو تو القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے ریمارک دیتے ہیں، کہیں کوئی اور دھرنا کیس چل رہا ہو تو ہمارے اوپر کہتے ہیں کہ اس وقت روک لیا جاتا تو یہ 9 مہینہ ہوتا۔ تو یہ ایسی چیزیں کر کے ریمارکس دے کے وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، ان کی اہلیہ جو خان صاحب کے بارے میں کیسز بھی کر چکی ہیں، باتیں بھی کر چکی ہیں، پریس کانفرنس کر چکی ہیں ان کے خلاف، تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ تو یہ جب اس طرح کی صورتحال آ جائے تو اخلاقی طور پر جب کسی ایک جج پر اعتراض کیا جاتا ہے تو اسے بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج آڈیو لیک کیس سپریم کورٹ کے اندر لگا ہوا تھا، وہاں پر معزز جج صاحب کہتے ہیں کہ کھوسہ صاحب اور بشرا بی بی کی جو ریکارڈنگ ہے ہو سکتا ہے ان سے کسی نے سوال پوچھا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے خود ریکارڈ کر کے چلوائی ہو، یعنی کتنی مذاکرہ خیز بات ہے۔ ججز لیٹر لکھ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، ویڈیو کیمرے لگائے جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، استعمال کی جاتی ہیں۔ کیا کوئی اپنی تصدیق کرائے گا کہ اپنی پرسنل باتیں جو ہے وہ خود میڈیا کے اوپر دے گا؟ بجائے یہ کہ وہ ججز جو انصاف دینے کے لیے کھڑے ہیں، جو انصاف کے لیے آگے قدم بڑھا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے خود کہا ہے کہ ہمیں ایجنسیوں نے ہمارے اوپر پریشر ڈالا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اس آڈیو لیک والے کیس کے اندر سے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آئیں بتائیں کس لاء کے تحت ریکارڈنگ کی جاتی ہے پھر اسے پبلش کیا جاتا ہے، کیوں بلیک میل کی جاتا ہے؟ بجائے یہ کہ جناب ان کا ساتھ دیا جاتا، معزز جج جو ہیں وہ الٹا کھڑے انہوں نے کہا ہے کہ آڈیو لیک کیس جو ہے اس کی جو ہے وہ ٹرائل جو ہے اس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ روک دی جائے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں
کہ چیف الیکشن کمشنر اس سے ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنا استعفیٰ دے. ہم پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران اپنا استعفیٰ دیں. انہوں نے جو دھاندلی زدہ الیکشن کروایا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو راجہ سلطان سکندر ہیں اس کی جو وائف ہیں, اس کی جو اہل خانہ ہے, بیٹی ہے جو بھی, ان تمام لوگوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں کیونکہ میں عمران خان کا امیدوار تھا. اور میرا جو حلقہ ہے اس کے اندر ان کا گاؤں ہے جس کا نام ہے چھانٹ. اب جو چھانٹ ہے اس موضع سے یہ سینکڑوں کی لیڈ سے ہم نے الحمدللہ اس جو راجہ سلطان سکندر, اس نے تو ووٹ نہیں دیا, اس کو الحمدللہ ہم نے ہرایا ہے اور وہاں سے بھی کپتان کے جو ہیں امیدوار جیتے ہیں. اور جس کے علاوہ میں کہنا چاہوں گا کہ ملٹری ٹرائل دیکھیں, 88 لوگ ہمارے ملٹری کسٹڈی میں ہیں اور 88 لوگوں کو فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا. 1 سال ہو گیا فزیکل ریمانڈ کے اوپر انہیں رکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. حسان نیازی کے اوپر تشدد کیا گیا, حیدر مجید ہمارے ایڈوکیٹ ان کے اوپر اور باقیوں کے اوپر, تاکہ وہ کوئی وعدہ معاف گواہ بنے, کوئی گواہی دیں کہ 9 مئی کروانے والا عمران خان ہے. تو انہیں نہ کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے. ایک ملٹری کسٹڈی کے اندر رکھ کے 2 دن کے اندر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا کیونکہ سپریم کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے. سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ ان کی کسٹڈی سویلین کے پاس بھیج دیں, لیکن انہوں نے نہ کسٹڈی بھیجی اور نہ ہی انہیں آج تک. ہو سکتا ہے ان کی سزا ہی 6 مہینے بنتی ہو, 1 سال سے آپ نے انہیں اپنے پاس کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے. تو ہم فوراً مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا کیس لگا کر جو بھی فیصلہ کرنا ہے, ناانصافی کرنی ہے لیکن فیصلہ کیا جائے. پھر میں آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹائیگرز کو, ہمارے مختلف ان کی فیملی کو, ان کے بھائیوں کو اغوا کیا ہوا ہے جو کسی کورٹ کے اندر پیش نہیں کیا. اظہر مشوانی ہو یا دیگر ہمارے دوست جتنے بھی, ان کے بھائی جتنے اغوا کیے ہیں, ان کو نہیں پیش کیا جا رہا. تو ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ انہیں پیش کیا جائے عدالت کے اندر, جو فیئر ٹرائل ان کا حق ہے. اگر ان کے اوپر کوئی مقدمہ ہے تو آپ ان کو امپلیکیٹ کریں. جب اسلام آباد ہائی کورٹ یا معزز جج کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر فوراً اس صحافی کو بھی کشمیر کے اندر سے برآمد کر لیا جاتا ہے یا کہیں نہ کہیں امپلیکیٹ کر دیا جاتا ہے مقدمے میں کہ یہ فلاں ناکے سے پکڑا گیا. تو اس طرح سے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. رؤوف حسن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کا واٹس ایپ جو ہے انہوں نے کہیں بات کی ہے صحافی سے. دیکھیں, ترجمان تھے ہمارے تحریک انصاف کے. فار ایگزامپل اگر کسی صحافی سے انہوں نے بات کی ہے امریکہ میں, انڈیا میں, UK میں, فرانس میں, مختلف جگہوں پہ, اور مختلف ملکوں میں وہ ٹورز کرتے رہیں کیونکہ وہ لیکچر دیتے ہیں, تو کیا جرم ہے؟ اور جو میسج چلا رہے ہیں کیا وہ اوریجنل ہے؟ اور اگر اوریجنل ہے تو مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کون سا کہا ہے کہ ہمارے ملک کی یہ سیکرٹ آپ کو جو ہے وہ ہم اطلاع دے رہے ہیں کہ سیکرٹ یہ سارے معاملات ہیں, تو لہٰذا انہوں نے ہمارے ملک کو کمپرومائز کیا ہے. تو جھوٹے کیسز میں پہلے اٹھایا گیا ان کو اور تمام لوگوں کو, پھر الحمدللہ بیل اس وجہ سے ہوئی کیونکہ پراسیکیوشن کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ 22 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور 22 تاریخ کو اگر یہ موقع کے اوپر NOC کینسل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف 22 تاریخ کو NOC اگر کینسل بھی, کیونکہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہوگی, پہلے بھی اجازت دی کہ جان بوجھ کر کینسل کی, اگر یہ کینسل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تحریک انصاف پھر بھی جلسہ کرے گی کیونکہ یہ ہمارا آئینی حق ہے. اور یہ روکتے اس لیے ہیں کیونکہ ان کی چوری ڈاکہ جو ہے اس کے اوپر پردہ جو ہے کوئی نہ اٹھائے. جو انہوں نے چوری کی ہوئی ہے, ڈاکہ ڈالا ہوا ہے, وہ ڈاکہ قائم رہے. کمشنر راولپنڈی, جس کے ساتھ میں اپنی پریس ٹاک ختم کروں گا, کہ کمشنر راولپنڈی کو کیوں نہیں پیش کیا جا رہا, جب اس نے آ کے کھلے عام یہ کہہ دیا کہ دھاندلی کی گئی اور 70 ہزار کی لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہم نے ہرایا, جس میں اس نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیصل صاحب انوالو ہیں. جو بندہ انہیں پروڈیوس نہیں کر رہا, جو بندہ انہیں اس عدالت میں نہیں لے کر آ رہا, اگر قاضی صاحب بھی نہیں لے کر آ رہے, انہیں نہیں بلا رہے, تو ڈیفینیٹلی جب کسی کے اوپر کوئی بات بھی کی جاتی ہے, اگر آپ کہہ لیں کہ انہوں نے الزام ہی لگایا, اگر الزام ہی انہوں نے لگایا تو اگر آپ سچے ہیں تو آپ فیس کریں, آپ انہیں کہیں کہ آپ انہیں لے کر آئیں, وہ کہاں پر غائب ہیں. تو یہ ساری چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ ملک کے اندر اس وقت لا قانونیت ہے, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اغوا کیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. جب سے ان کو پتہ چلا ہے کہ اب 22 تاریخ کو ہمارے جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں, مختلف جگہوں پر چھاپے, گرفتاریاں, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. لیکن یہ جتنا ظلم کر لینا, قوم ان کی نیت بھی سمجھتی ہے, ان کی یہ اوچھے ہتھ بھی سمجھتی ہے, کسی صورت وہ نہ کمپرومائز کریں گے, نہ پیچھے ہٹیں گے, اور انشاءاللہ تعالی کپتان کے ویژن کے مطابق یہ قوم انشاءاللہ آگے بڑھے گی. اور ہمارا ملک کے اندر یہ جو IPPs کے معاہدے اور جو مہنگائی کے طوفان, یہ فارم 47 والے جن کی پہلے بھی جو حکومتیں رہیں یہ لے کر آئے ہیں, ان کا خاتمہ ہوگا, انہیں گھر بھجوائیں گے. بلکہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس کے اوپر تو ان کے اوپر کیسز بنیں گے اور پھر یہ جیلوں میں ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان آگے بڑھے.